انسان فکر میں اس قدر دب چکا ہے کہ وہ اپنی فکروں کی وجہ سے سٹریس کے اندر زندگی گزار رہا ہے، یہاں تک کہ وہ ہر روز اپنے آپ کو کوستا رہتا ہے اور اس بات کے لیے دکھی اور پریشان رہتا ہے کہ اس کے مسائل حل کیوں نہیں ہو رہے۔ یاد رکھیں، انسان کے مسائل اسی وقت حل ہوں گے جب انسان درست نظریے کے ساتھ خدا کی طرف دیکھے گا۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ پہلے کیا کرو؟ پہلے ڈھونڈو اس کی اور اس کے آگے پہلے اس کی بادشاہی اور راست بازی، یہ دو چیزیں بڑی اہم ہیں، خدا کی بادشاہی اور اس کی راست بازی۔ میرے عزیزو، جب تک انسان خدا کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی طرف نہیں لوٹتا تب تک انسان کبھی بھی خدا سے کچھ حاصل نہیں کر سکتا۔ خدا ہمیشہ اپنے کلام میں رہ کر کام کرتا ہے، وہ کبھی اپنے کلام سے باہر ہو کر کام نہیں کرتا۔ ہم انسان ہمیشہ یہ سوچتے ہیں کہ خدا ہماری طرح کام کرے، جیسے ہم چاہتے ہیں، جیسا ہم سوچتے ہیں، جیسا ہماری مرضی ہے خدا اس کے مطابق کام کرے۔ جو نقشہ ہم نے کھینچا ہے، جو پلان ہم نے بنایا ہے، جو ہم نے سوچ لیا ہے، خدا اس طرح کام کرے۔ لیکن یاد رکھیں، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ خدا میرے اور آپ کے نقشوں پر نہیں چلتا، بلکہ خدا ہمیشہ اپنے کلام کے مطابق کام کرتا ہے۔ اور اس لیے کلام میں لکھا ہے کہ اس نے اپنے کلام کو اپنے ہر ایک نام سے زیادہ عزت بخشی ہے۔ وہ جو کچھ بھی کرتا ہے وہ اس کلام کے اندر رہ کر کرتا ہے۔ آپ خدا کو کوئی بھی ایسا کام کہیں گے کرنے کے لیے جو خدا کی مرضی کے خلاف ہے، تو کیا خدا کرے گا؟ کیوں نہیں بتا سکتے؟ خدا کرے گا؟ ہم اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اپنی فکروں میں پھنسے ہوئے ایسے کام خدا سے کروانا چاہتے ہیں جن کو کرنے کے لیے کبھی بھی خدا رضامند نہیں ہوگا۔ آپ دیکھ رہے ہیں آج انسان کی یہی خواہش ہے کہ جو اس نے سوچ لیا ہے، جو اس نے پلان کر لیا ہے، اگر خدا اس پلان کو پورا کرے گا تو وہ اس کے ساتھ چلے گا، نہیں تو ٹھیک ہے، پھر جتنے بھی ہیں وہ ٹھیک ہے۔ آج انسانوں کو دیکھ ان کے خدا کے ساتھ گرے ہیں، خدا کے ساتھ شکوے ہیں، لیکن انسان اپنی برائی کو اور اپنی تمام بری عادتوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، اور اس لیے انسان ایک جنگ میں ہے، اور وہ جنگ اس کی خدا کے ساتھ چل رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ خدا کی باتوں کو انسان تسلیم کرنا نہیں چاہتا۔ خدا ہمیں سب سے پہلی بات جو سکھاتا ہے وہ کہتا ہے کہ پہلے میری بات شہید بناؤ۔ کیا کرو؟ پہلے میری بات شہید بناؤ، میری راست بازی کو دو، اور اس کے بعد پھر وہ سب کچھ جو تمہیں چاہیے وہ تمہیں مل جائے گا۔ ڈاکٹر بلی گراہم ایک بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں، کہتے ہیں ہر کوئی زندگی کی پزل کو حل کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے۔ زندگی جو ہے نا انسان کی، یہ ایک پزل کی طرح ہے جو بہت سے ٹکڑوں کو ملا کر ایک مکمل نقشہ بنتا ہے۔ تو وہ ڈاکٹر ہر انسان جو ہے نا وہ زندگی کے مسائل کو حل کرنے کے لیے بہت سے ٹکڑوں کو جوڑ رہے ہیں، اپنی کوشش سے وہ بہت سے ٹکڑوں کو ملا کر ایک خوبصورت تصویر بنانے کی کوشش کرتے ہیں، ایک خوبصورت دنیا کی تصویر بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن وہ ایک بات بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ بہت سے لوگ اس پزل کو حل کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ دو بچے تھے جنہوں نے اس کو بآسانی سے حل کر دیا۔ انہوں نے اس پزل کو دوسری طرف سے جب دیکھا تو اس کے پیچھے ایک انسان کا نقشہ بنا ہوا تھا، ایک طرف دنیا کا نقشہ تھا اور ایک طرف انسان کا۔ جو لوگ دنیا کی طرف سے دیکھ رہے تھے وہ دنیا کا نقشہ بنانے کی لگے میں لگے، لیکن جب وہ جو دو بچے جنہوں نے پیچھے دیکھا تو پیچھے ایک انسان کی تصویر انہیں نظر آئی۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اس انسان کی تصویر کو بنانا شروع کر دیا۔ تو جب انہوں نے انسان کو بنا لیا تو دنیا کا نقشہ بھی مکمل ہو گیا۔ سو کہنے کا مطلب کیا ہے؟ اس دنیا کا نجات دہندہ ایک ہی انسان ہے اور وہ خدا کا بیٹا یسوع مسیح ہے۔ جب تک انسان یسوع مسیح کو حاصل نہیں کر لیں گے وہ اس زمین پر، اس دنیا پر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، کبھی بابرکت نہیں ہو سکتے۔ وہ ہمیشہ طرح طرح کی فکروں میں، طرح طرح کی پریشانیوں میں، طرح طرح کے دکھوں میں، طرح طرح کی مصیبتوں میں پڑے رہیں گے۔ خدا نے ایک نقشہ بنایا ہے ہمارے لیے اس دنیا کے اندر، اور وہ نقشہ اس کا بیٹا یسوع مسیح ہے۔ ہماری کامیابی اس کے بیٹے مسیح میں ہے، جو اس دنیا میں خدا کی بادشاہت کو لے کر آیا، جو اس دنیا میں خدا کی راست بازی کو لے کر آیا۔
اور جب تک ہم اسے حاصل نہیں کریں گے تب تک ہم انسان نجات نہیں پا سکتے, تب تک ہم انسانوں کے لیے یہ دنیا خوشگوار نہیں ہو سکتی, اور ہم طرح طرح کی فکروں سے باہر نہیں آ سکتے.